کہ آج کل حلالہ کے موضوع پر اس قدر باتیں اور واہواہیاں ہو رہی ہیں، چمی گوئیاں ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مگر آج کل کئی ایک سال سے ایک نام نہاد مسلم خاتون ہے جو حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتدہ ہے، لعنتی ہے، ابدی طور پر دوزخی اور جہنمی ہے اگر وہ اسی کفر اور ارتداد پہ نام ہے نازیہ الہی خان۔ میرے بھائیو، یقیناً میرے مطالعے میں، میری جانکاری کے مطابق روئے زمین پر اب تک اس سے بڑھ کر لعنتی عورت مجھے نظر نہ آئی۔ اسلام کے خلاف بھونکنے والی اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت آج تک میں نے نہیں سنا اور نہ کسی سے ہم نے بتاتے ہوئے سنا۔ یہ اس قدر لعنتی ہے، بندروں چہروں والی یہ خاتون بہت بڑی خبیثہ ہے، اسلام سے نابلد ہے، اسلام کو بالکل سرے سے یہ جانتی ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ انکم کرنے کے لیے ٹی آر پی بڑھا آر ایس ایس والے، بی جے پی والے جس طرح اس کو لقمہ ڈالا جاتا ہے اسی قدر یہ بھونکتی ہوئی نظر آتی ہے، اسلام کے خلاف آئے دن بھونکتی رہتی ہے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا اسلام کا خادم ہوں، بہت بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہیں جو اس طرح کی بدتمیزہ کا جواب دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھ جائے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حجاب پر بات کرتے کرتے میں کیا بتاؤں گا، پہلے آپ مختصر ویڈیو کو سماعت کر لیجیے۔ پتی کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ ہم کسی کو بال بھی نہیں دکھائیں گے، اور جب وہی شوہر آپ کو طلاق دے گا تو حلالہ کرنے کے لیے آپ ترنت پھٹک سے نالا کھول دیں گی اور اپنے سسر صاحب کو دے دیں گی کہ آئیے لے لیجیے۔ آپ نے سن لیا نازیہ الہی خان کیا کری ہے؟ حجاب پر بات آتے آتے اس نے ٹپنی کری کس پر؟ حلالہ پر۔ اور کیا کہا کہ جب شوہر 3 طلاق دے دے، 3 طلاق کے بعد پھر وہ نالا کھول دے گی اور اپنے سسر سے حلالہ کرنے کے لیے چلی جائے گی، اس پہ کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بدتمیز خبیثہ عورت، بندروں والی صورت عورت، تو جیسی لعنتی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے درس عبرت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر کے ہمیں کچھ سیکھ ملے کہ اللہ کی مخلوقات میں اس طرح بھی بدتمیز اور خبیثہ انسان بھی ہوا کرتا ہے، آئے دن اسلام کے خلاف بھونکتی رہتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حلالہ کا ڈیفینیشن کس چیز کا نام ہے۔ پہلے آپ حلالہ کا معنی سمجھیے۔ حلالہ اس پاکیزہ رشتے کا نام ہے جس کی بدولت، جس کے ذریعے سے شوہر اول کے لیے یہ بیوی حلال ہو سکتی ہے، یہ حلالہ کا ڈیفینیشن ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں، حدیث میں یا کسی بھی ہماری شرعی کتاب میں حلالہ نام سے کوئی چیپٹر نہیں ہے، اور نہ ہی حلالہ کوئی عبادت ہے اور نہ کوئی حسن عمل ہے۔ ایک مخصوص پروسیس کے ذریعے سے جو چیز حرام ہو چکی تھی، پروسیس کے ذریعے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی، اسی پروسیس کا نام حلالہ ہے۔ یہ کوئی مستقل ٹاپک نہیں ہے حلالہ۔ میرے بھائیوں، شروع سے آخر تک آپ بنے رہیں تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو حلالہ کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، مگر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا۔ حلالہ کا جو طرح طرح سے مطلب بتایا جاتا ہے، اور ایک انیسہ نام سے بھی خبیثہ عورت نکلی ہے۔ یہ خبیثہ عورت مجھے تو لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے سسر کے پاس 3 طلاق کے بعد اس کے شوہر نے اس کے سسر کے پاس بھیجا۔ کوئی ایسا کرتا ہوگا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے باپ ہی کے پاس حلالہ کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ اور یہ آئے دن یہ جو بندروں جیسی صورت والی نازیہ الہی خان مولانا لوگوں کا نام لے کر کے بدنام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولانا لوگ حلالہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مولانا صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، ان کو ان مسائل سے کیا لینا دینا ہے کہ وہ عورت تو آئے اس سے نکاح کرے، پھر حلالہ کا پروسیس مولانا کے ذریعے سے پورا ہو؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلالہ کا پروسیس کیا ہے۔ دیکھیے پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ حلالہ کوئی عبادت نہیں، حلالہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کو مستقل ٹاپک بنایا جا سکے، یہ تو باعث لعنت ہے۔ دیکھیے شوہر نے 3 طلاق دے دی، شوہر نے 3 طلاق دے دی، 3 طلاق کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ نہ مرد عورت کے لیے حلال، نہ عورت مرد کے لیے حلال۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کے لیے حلال نہیں۔ اب اگر پچھتاوا ہو، پچھتاوا ہوتا ہی ہے، اب شوہر چاہتا ہے کہ میں دوبارہ میری متعلقہ عورت کو دوبارہ میں شادی کر لوں، دوبارہ ازدواجی زندگی ہم ان کے ساتھ گزاریں۔ اگر یہ وہ چاہتا ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر آپ نے 3 طلاق دیا، ہاتھ پکڑ کے پھر بستر پہ لے کے آ گئے اور پھر زندگی گزارنا شروع کر دی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو عورت کی زندگی اجیرن بن جاتی اور طلاق کا مسئلہ ایک کھلونا اور مذاق بن جاتا۔ شریعت نے اس حلالہ کے پروسیس کو عطا کرنے کے بعد نہ تو شوہر پر ظلم کیا ہے نہ تو عورت پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروسیس کے ذریعے سے مرد و عورت دونوں کو شریعت کے ساتھ، طلاق کے ساتھ اور ازدواجی تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پروسیس ہمیں دیا ہے۔ مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نازیہ الہی خان جیسی ناقصۃ العقل اور بدتمیز، بدتہذیب، کمینی، خبیثہ عورت کی طرح اگر ہم سوچیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً ہم قدم قدم پہ ٹھوکر کھائیں گے۔ تو خیر میرے بھائیوں، 3 طلاق دے دی، تو اب قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا
کہ ایک دن کے لیے نکاح کرو. شریعت میں کہیں بھی کسی بھی جگہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں، حدیث میں یا ہماری شریعت کی کسی بھی کتاب میں ایسی بات ہے ہی نہیں. نہ قرآن نے کہا کہیں ہے. نازیہ الہی خان جاہلہ بدتمیزہ خبیثہ دکھا سکتے تم؟ جاہلہ عورت کہاں کر کے ورڈ میننگ دیکھ کر کے، تحت لفظ ترجمہ دیکھ کر کے یہ اسلام کا ترجمان بنتی ہے بدتمیزہ خبیثہ عورت کہاں کر کے. قرآن مقدس میں کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک دن کے لیے تم شادی کرو، چند دنوں کے لیے شادی کرو، کنڈیشن لگا کر کے شادی کرو؟ بالکل نہیں. شادی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مستقل طور پر ازدواجی زندگی گزارنے کی نیت سے وہ شادی کرے، یہاں تک کہ پوری زندگی اسی کے ساتھ وہ گزارے. ہاں اگر قضائے الہی سے شوہر ثانی کا انتقال ہو جائے یا کسی مجبوری کے تحت یا حالات کے تقاضوں کے پیش نظر شوہر ثانی نے اگر بغیر کسی دباؤ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جو شوہر اول سے مطلقہ ہو کر کے شوہر ثانی کے پاس آئی تھی، طلاق دے دی، اب جا کر کے موت کی عدت یا طلاق کی عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے شوہر اول سے طرفین کی رضامندی سے شادی کر سکتی ہے. اسی پروسیس کا نام حلالہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ادھر 3 طلاق دے دیا اور آپ ادھر ہاتھ پکڑ لیے اور لا دیے، یا یہ کہ 3 طلاق کے بعد آپ کسی کے ساتھ بھیج دیے چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے. ہے ہی نہیں بھائی. جب اس نے آپ کو 3 طلاق دے دیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ منہ موڑ کر کے شوہر اول کو دیکھو ہی نہیں. کیوں اس نے 3 طلاق دیا آپ کو؟ تو میرے بھائیوں، آپ نے سمجھ لیا کہ حلالہ کیا؟ حلالہ تو باعث لعنت چیز ہے. اب اگر کوئی کرایہ کے طور پر، ڈرامہ کے طور پر، بزنس کے طور پر یہ کھول رکھا ہو تو یہ ان کا نجی عمل کہلائے گا، یہ شریعت کا کوئی عمل نہیں کہلائے گا. ٹھیک ایسے ہی کہ ایک انسان بار بار ٹریفک کو توڑ رہا ہے، 2-3 مرتبہ ٹریفک کو توڑنے کے بعد پرشاسن نے ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے سارے کاغذات ضبط کر لیا، اس کو باطل قرار دیا. اب جا کر کے اس انسان کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے، گاڑی کے کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اثر نو تمام پروسیس پورے کرنے پڑیں گے اور فارم بھرنا پڑے گا، تب جا کر کے ان کو دوبارہ لائسنس مل سکتا ہے، گاڑی کے کاغذات مل سکتے ہیں. تو یہ بار بار سگنل توڑنے کی وجہ سے ڈرائیونگ لائسنس کا لیا جانا اور پھر سے دوبارہ ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لیے اس کو مکمل پروسیس پورا کیا جانا، یہ کیا حکومت کی طرف سے ظلم و ستم ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ قانون شکنی پر لگام کسنے کے لیے، تاکہ اس پروسیس کے ذریعے سے جو وہ سگنل توڑ رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں پھر اس طرح سے حکومت کے قوانین کو وہ توڑے نہیں. تو حکومت کے قوانین کو توڑنے سے بچانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کو کینسل کیا گیا اور گاڑی کے کاغذات رد کر دیے گئے. یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ خود مجرموں کو جرائم سے روک تھام کرنے کے لیے یہ سارے پروسیس حکومت کی طرف سے اپنائے جاتے ہیں. یہاں کہاں پہ ہے کہ وہ ماموں کے ساتھ سو جائے، سسر کے ساتھ سو جائے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے بدتمیزہ خبیثہ عورت کہاں کر کے؟